من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب۔ یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات ہیں اور بہت ہی زبردست علمی بیان ہے یہ۔ مالک نے اس کے اندر گویا ایمان خالص، توحید اور انسانوں کے لیے کامیابی اور فلاح کا راستہ، اس کا گویا خلاصہ بیان کر دیا ہے مختصر ترین انداز میں۔ اور جو آپ سنتے ہیں کہ یہ چیز ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس میں بتایا گیا کہ ثواب کیا چیز ہے۔ اس میں ایمانداروں کا اپنے مالک اور خالق سے ایک تعلق بیان کیا گیا ہے، ایک دعا بیان کی گئی ہے، ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے اوپر صحابہ کرام نے ایک دعا مانگی، اس دعا کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی شکل میں نازل کر دیا۔ اور قیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے کہ جب اللہ کو آپ پکاریں گے تو آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کوئی بات پکار رہے ہیں اور بس اسی طرح ہوا میں آپ کی آواز بکھر گئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، جیسا سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مالک فرماتا ہے میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا اس کو ملے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مالک فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اسی طریقے سے ہر بات کے اوپر مالک جواب دیتا ہے۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان گویا طے پا گیا، جو مانگے گا دوں گا، جو مانگے گا دوں گا۔ اور بندہ کیا مانگتا ہے؟ اپنی کامیابی کو مانگتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ صراط مستقیم ہی صحیح معنوں میں کامیابی ہے، سیدھا راستہ۔ تمام انبیاء اسی راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے آئے تھے، اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کے اندر یہی آواز اٹھائی، پکارنے والے نے ایک پکار لگائی، وہ پکار کیا تھی اس کا ذکر ہے ان آیات کے اندر۔ وہ پکار کیا تھی؟ صحابہ کرام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس پکار کو سننے کے بعد کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادی، اے ہمارے رب، براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا ہے، ایمان بالکل اللہ کے اوپر خالص ہو گیا ہے۔ وہ جو درمیان میں واسطے، وسیلے تھے، پردے تھے، وہ ہٹ گئے ہیں۔ اپنے مالک اور خالق کو پہچان لیا انہوں نے کہ ہم اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بالکل یہ یقین بالکل تازہ ہو گیا۔ اور پھر اپنے مالک اور خالق کو پکار رہے ہیں کہ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اللہ کے آخری رسول نے پکار لگائی تھی صفا کی پہاڑی کے اوپر چل کے، خطرہ خطرہ، لوگ اکٹھے ہوئے اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ایک بہت بڑے خطرے سے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ اور بالکل وہ منہ کھولے گویا حملہ کرنے کے لیے، جس طرح کسی قوم کے اوپر کوئی لشکر ہوتا ہے اور کسی کو پتہ چل جائے کہ میری قوم کے اوپر یہ لشکر حملہ کرنے والا ہے، اور وہ دوڑ پڑتا ہے اپنی قوم کی طرف، اور یہ بھی اس کو خطرہ ہوتا ہے کہیں میرے سے پہلے لشکر نہ پہنچ جائے، اس لیے دور سے پکارنا شروع کر دیتا ہے اس فکر کے ساتھ کہ بچاؤ 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 اپنی جانوں کو، تمہارے اوپر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے۔ تو بتایا کہ جس کسی نے
اس کی بات مان لی، وہ اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور جس نے بات نہیں مانی وہ رگڑا گیا۔ تو اس انداز سے ایک پکار لگائی تھی، وہ پکار ذکر ہے، دیکھیں کتنی پیاری پکار ہے کہ پکار کیا تھی؟ ایمان کی طرف پکار تھی، اعمال کی طرف نہیں۔ ابھی پہلے ایمان لاؤ، نماز روزہ حج اور عمرے کی پکار نہیں تھی، یہ کوئی ایک دم کسی اور چیز کی پکار نہیں تھی۔ کس چیز کی پکار تھی؟ پہلے ایمان لاؤ، ایمان، ایمان کی طرف پکارا جا رہا تھا۔ ان آمنو بربکم، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ۔ یہ نہیں کہا گیا میرے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، اس میں بھی یعنی کسی کو کنفیوژن ہو سکتی تھی کہ کوئی معاملہ ہے، بتایا گیا اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ۔ ابو جہل تم اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، عتبہ شیبہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، چچا ابو طالب اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، یعنی اپنے مالک جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں، تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ اور میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لاؤ، یہی صاحب یاسین نے کہا تھا جس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس نے دعوت جب دی تو اس نے کہا لوگوں کان کھول لو میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آیا ہوں۔ گویا اس میں یہ ہے کہ تم اپنے رب سے دور ہو، تم اپنے رب کو نہیں مانتے ہو، میں تو تمہارے رب کو مانتا ہوں، اور میرا بھی وہی رب ہے، میں تو اس کو رب مان چکا ہوں۔ تو رب اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ۔ وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، رب کو مانتے تو ہیں، ایمان تو لاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، حاجیوں کو ستو بلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یہاں رکوع اور سجدے کرتے ہیں، اور کون سی ایمان کی بات کہی جا رہی ہے؟ تو کہا گیا نہ 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 نہ، یہ جو دوسروں کو ساتھ ملاتے ہو نا اللہ کو چھوڑ کر، جو اللہ کی بندگی ہے وہ تو ٹھیک ہے، جب دوسروں کے ساتھ کرتے ہو تھوڑی بہت یہ وہ جتنی بھی، یہ بس چھوڑ دو۔ کیونکہ مشرکین مکہ طواف کے دوران میں یہ پکار لگاتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، لا شریک الگ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مگر جس کو تو نے خود بنا لیا ہو الگ، اس کا بھی جو کچھ اس کے اختیارات ہیں سب کا تو مالک ہے، جس کسی کو تو نے کچھ عطا کیا ہے معجزانہ طور پر یا جس انداز سے بھی، تو نبی علیہ السلام یہاں کہتے تھے رک جاؤ رک جاؤ، مت آگے بڑھو، کسی کو اس نے شریک نہیں بنایا ہے، وہ اکیلا ہے، الہکم الہ واحد، الہ تمہارا اکیلا ہے، معبود تمہارا اکیلا ہے۔ مت ابراہیم علیہ السلام کو پکارو، لات منات حبل کو نہ پکارو، ان کی نظر و نیاز نہیں ہے، ان کے واسطے وسیلے نہیں ہیں، ان کے رکوع اور سجدے نہیں ہیں، یہ مخلوق ہیں، ان کے نہیں کرنے ہیں بلکہ اللہ کے کرنے ہیں۔ اور پھر قرآن کے اندر ہر انداز سے یہی بات، سلمان علیہ السلام کا دور ہو، وہ حدد ہے، چھوٹی سی ایک چڑیا ہے، وہ آ کے کہتی ہے سلمان میں وہ چیز دیکھ کے آیا ہوں کہ جو آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ غیب نہیں جانتے، میں دیکھ کے آیا ہوں، ابھی دیکھ کے آیا ہوں، پوری قوم ہے، بڑی شان و شوکت والی قوم ہے، بڑا تخت، اس قوم کو جو بادشاہ ہے ایک خاتون ہے تو اس کے اوپر بڑے تخت کے اوپر بیٹھتی ہے، بڑی فوجیں گویا اس کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد دیکھتا میں کیا ہوں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدے کر رہے ہیں، اندازہ لگاؤ، ان کو اتنی بھی عقل، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تو اندازہ لگائیے پرند چرند بھی اس معاملے میں جو ہے ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی، یہ اور بات کہ ان کی زبان ہم نہیں سمجھتے ہیں، اس دور میں تو وہ زبان ایک معجزانہ طور پر سلمان علیہ السلام کو سمجھائی گئی تھی، اور اس طریقے سے حضرت نے آ کے معاملہ کیا۔ اور پھر آگے سے دیکھیے پیغمبر کیسے ہوتے ہیں، پیغمبر کیسے ہوتے ہیں، جہاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ایسی خبر تو لایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی بندگی کر رہے ہیں، یعنی اتنا بھی دماغ ان کا کام نہیں کرتا، پہلے تصدیق کرائی کہ میں دیکھتا ہوں تو جھوٹ بولا یا سچ کہہ رہا، دیکھ غیب نہیں جانتے، اور پھر جب تصدیق ہو گئی تو اس کے بعد کہا، خط لکھا، کہا یہ جا کے اس بادشاہ زادی کو یا بڑی جو ملکہ بنی ہوئی ہے اس کو جا کر کہو کہ مطیع اور فرمانبردار ہو کر ہمارے پاس آ جائیں، مسلمان ہو کے آ جاؤ، مسلمان بنو اللہ تعالیٰ کے، اور اگر تم بننے کے لیے تیار نہیں ہو تو ایسی فوج لے کے آؤں گا، تمہارے بڑے بڑے بادشاہوں کو میں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دوں گا۔ تو یہ ہوتا ہے مومنوں کا انداز۔ تو یہاں بھی یہی چیز بتائی گئی کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، اور وہاں اس کے بعد صحابہ کرام کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ مالک ہم ایمان لے آئے، ہم نے لات منات کی خدائیوں کو چیلنج کر دیا، یا ابراہیم اگس نہیں کہنا چھوڑ دیا، ان کی نظر و نیاز چھوڑ دی، واسطے وسیلے چھوڑ دیے، بالکل لا تعلق ہو گئے، سارے کفر و شرک کے اوپر گویا ہم نے تھوک دیا، بالکل لات مار دی اس کے اوپر، اس طرح آئے ہیں، پوری طرح چھوڑ کر آئے ہیں، مالک آپ کی طرف آئے، اس در پتہ چل گیا یہ ایک ہی در ہے، باقی ساری درگاہیں شرک اور کفر اور شیطانی اڈے ہیں، ایک ہی درگاہ ہے جو اللہ کی درگاہ ہے، بارگاہ ہے، اللہ کی درگاہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے جو کھلا ہو، باقی سارے دروازے شیطانی دروازے، کہیں سے کوئی کچھ نہیں ملتا ہے، بلکہ جہنم کی آگ میں جانے کا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے در کو چھوڑ کر کسی اور در کے اوپر تم نے دستک دی تو اس کے بعد تمہاری خیر نہیں، بس یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ وہ جرم ہے کہ جس کی بغیر توبہ کے
جو ہے معافی نہیں ہے. اس دنیا کے اندر توبہ استغفار کرو. کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک لمحہ لگتا ہے معافی مانگ لو اپنے مالک اور خالق سے. مالک پچھلے سارے گناہوں کے اوپر شہی پھیر دے گا، ختم کر دے گا، سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدلی کر دے گا. پوری زندگی جب ان گناہوں کو یاد کر کر کے اپنے مالک سے معافیاں مانگو گے تو گویا وہ گناہ آپ کی نیکیاں بنتے چلے جائیں گے، آپ کی نیکیاں لکھی جائیں گی اس انداز سے کہ کس طرح اپنے مالک کی طرف بندہ آیا پلٹا ہے. بلکہ مالک فرماتا ہے جو کفر شرک چھوڑ کر میری طرف آتا ہے اس نے پلٹنے کا حق ادا کر دیا ہے. تو اس انداز سے یہ باتیں سامنے صحابہ نے کہا فآمنا، مالک ہم نے مان لیا. کتنی اکثریت تھی، انہوں نے رد کر دیا، انہوں نے کہا جھوٹا ہے، دیوانہ ہے، کذاب ہے، کچھ پتہ نہیں اپنے مفادات تھے، اس طرح کے الزامات لگائے. لیکن ہم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، نہ معاشرے کی پرواہ کی، نہ باء اجداد کے دین کی پرواہ کی، اور نہ کسی کے رسم و رواج کی پرواہ کی، نہ کسی کی سرداری اور کسی کی بڑی چودراہٹ کی روب میں ہم آئے. ہم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. مالک ہم ایمان لے آئے. اب مالک ہماری گزارش ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اب مالک معاف کر دے جو ہمارے گناہ ہوئے ہیں. یعنی اس سے پہلے، ایمان سے پہلے کتنے گناہ ہوئے ہیں، اور وکفر عنا سیئاتنا، اور اس کے بعد ابھی کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ایمان کے بعد بھی ہو جاتی ہیں. مالک وہ پچھلے گناہ بھی، ان سے بھی درخواست ہے مالک وہ معاف کر دے، اور ایمان لانے کے بعد جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں یا آئندہ پتہ نہیں کتنی ہوں گی، مالک سب کو معاف کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور بالکل آخری دم تک مالک وہ دعا ہے کہ مرنے سے پہلے تک جتنی کوتاہیاں ساری معاف ہو جائیں، اور جب ہماری موت آئے تو بالکل مخلص مومنوں کے ساتھ آئے. بالکل ہمارے گناہوں کا ایک دبا بھی ہمارے اوپر نہ ہو. ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور مالک ہم نے سنا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ صرف آج نہیں بلکہ پہلے بھی رسولوں کے ساتھ وعدے ہوئے ہیں کہ اپنی اپنی قوموں کو کہو کہ اگر تم نے ایمان لے آئے میرے اوپر، مجھے مان لیا، تو اس کے بعد لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے پرنالے کھول دیتا ہے ان کے اوپر، اور جنتوں کے اندر ان کو داخل کیتا، بڑی بڑی بادشاہت ان کو عطا کروں گا. اس طرح ایسے جو وعدے ہوئے ہیں تیرے رسولوں کے ساتھ اور رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. مالک وہ سارے وعدے ہمارے ساتھ پورے فرما. یعنی اس انداز سے دعا مانگی جا رہی ہے، مالک تیرا وعدہ سچا ہے. مسئلہ ہمیں جو فکر کھائے جا رہی ہے، پریشانی، وہ اپنی طرف کوتاہی ہے. کہیں ہم کسی شرک کے اندر نہ مبتلا ہو جائیں، کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اگر وہ وعدہ پورا نہ ہوا تو ہماری کوتاہی ہے. مالک آپ کی طرف سے وعدہ خلافی ہونے والے نہیں ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچانا. اور میرے مالک پورا ایمان ہے، انک لا تخلف المیعاد، پورا ایمان ہے، تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے والا ہے. اگر کہیں کوتاہی ہوگی تو ہماری طرف سے ہوگی، کمزوری ہوگی، نہ مردی ہوئی تو ہماری طرف سے ہوگی، میرے مالک تیری طرف سے نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے جس انداز سے، جس خلوص کے ساتھ دعا مانگی گئی، اسی طرح جواب سنی. پھر مالک ایسوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے، یعنی صحابہ کرام کی طرف اشارہ. قیامت تک کے لیے جو اس انداز سے دعا مانگے گا اس کو یہی جواب ہے اپنے مالک کی طرف سے. اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میرے مالک کا یہی جواب ہے. فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے جواب دیا، ان کی یہ دعا قبول بھی فرمائی. اور آگے سے کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی کے عمل کو، یہ بہت بڑا عمل ہے تمہارا مومنو، بہت بڑی بات تمہارے حصے میں آئی ہے، بہت بڑا عمل تم نے کیا ہے، تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے، کفر و شرک کو چھوڑ کر تم میری طرف آ گئے ہو، میرا راستہ اختیار کیا. یہ تمہارا اتنا بڑا عمل ہے کہ مالک اس کو ضائع کرنے والا نہیں. ایسا وہ قدردان رب ہے، چاہے کوئی مرد ہو، چاہے کوئی عورت ہو، اور جو بھی ہو، جس علاقے کا ہو، جس دور کا ہو، مالک ان کی اس عمل کو قبول کرے گا. بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تم بھائی بھائی ہو، بہن بھائی ہو، انسان ہو، انسانوں کی بات. انسان کو ہم نے پیدا اسی لیے کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کے اندر بھول رکھ دی ہے، یہ بھول بھی جاتا ہے، یہ گناہ بھی کر لیتا ہے، لیکن جب بھی میری طرف مالک فرماتا ہے پلٹے گا تو میں اس کو اسی طرح معاف کروں گا، اسی طرح اس کے درجات کو بلند کروں گا. اور پھر ایک پروگرام بتا دیا کہ مومنو تم نے کرنا کیا ہے. فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، کہ جنہوں نے اس راستے میں ہجرت کی. دیکھیے ایمان لائے ہیں، ہجرت کا معاملہ آ گیا. اگر وہ ایمان کی دعوت ہی نہ دیتے تو بتاؤ کون ان کو ہجرت پر مجبور کرتا. وہ مول یہی تو کہہ رہا تھا کہ چپ ہو جاؤ، ٹھیک ہے ایمان عقیدہ جو مرضی رکھو، ہمیں کوئی سے اتنا زیادہ نہیں، اپنی حد تک رکھو. یہ تم نے کیا ظلم کیا ہے کہ فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، تمہارے بڑے بھی ایسے ہی تھے، تو کوئی چیز حد تم نے چھوڑی کوئی نہیں ہے. اتنی بیزتی، ہم اپنے باء اجداد کی تعریفیں کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے سمجھدار لوگ گزرے، اور تم اٹھ کے یہ کہنا شروع ہو گئے بیوقوف تھے، وہ اللہ منات حبل کے سامنے جھکتے تھے، مشرک تھے، اور وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا. ہم تو سنتے بڑے اللہ کے اندر جات پا رہے ہوں گے، اور تم کہتے ہو جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے. اتنے بڑے عمر بن لئی الخزائی بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے
لات منات کی جب وہ قربانی کی تھی، نظر و نیاز پیش کی تھی، تو وہ بڑے نیک آدمی تھے، اور تم کہتے ہو کہ گدھے کی طرح چکر لگا رہے ہیں اندھوں کے اوپر جہنم کے اندر، میں دیکھ کے آیا، مجھے دکھایا گیا ہے، کتنی بڑی توہین کرتے ہو، کتنی بڑی گستاخی کرتے ہو۔ اس طریقے سے اس معاشرے کے اندر آگ لگ گئی تھی گویا۔ یہ ہوتا ہے ایمان کی شان، یہ نہیں کہ پتہ ہی کوئی نہیں، پڑوسی کو بھی کوئی نہیں پتا، والدین کو بھی۔ مودودی صاحب کا ایک میں نے تبصرہ دیکھا، اور ان کی جماعت والوں نے لکھا اس کے اندر کہ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ ایک عرصہ دراز تک میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا میرے اندر کیا تبدیلی آ گئی، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا، اور پھر اس کے بعد جب بتایا تو پوری بات نہیں بتائی ہے، بلکہ شرک اور کفر کو ملا کے پیش کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا گیا کہ یہ جو دوسروں کو پکارا جاتا ہے قبروں کے اوپر جا کر، تو مودودی صاحب رسائل و مسائل حصہ سوم کے اندر لکھتے ہیں کہ اس سے عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ بتائیے، سارا کہانی ختم ہوگی جب عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ بتاؤ، اس سے بڑا بدعقیدہ بتاؤ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ قیامت تک جواب نہ دے سکنے کا مردوں کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ مردے قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، نہیں سنتے ہیں، غافل ہے تمہاری۔ کہتے ہیں عقیدے میں خرابی لازم کوئی نہیں آتی ہے۔ اس طریقے ساروں نے مکس کر کے پیش کیا ہے، اور دوسروں نے تو براہ راست پکار کو جائز ثابت کر دیا۔ کسی نے پکاریں ثابت کر دی کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ محمود الحسن قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر تفسیر شبیر احمد عثمانی میں سے یہ فتویٰ دے دیا کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا، بس بات ختم ہوگی، توحید ختم۔ کوئی کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو سجدہ یہ اللہ ہی کو سجدہ ہے، جی بتائیے، اس طرح کے کوئی واسطے وسیلے، کوئی وحدت الوجود، کوئی ہر ایک لگا ہوا، سب نے سب بندی کی ہوئی ہے ایمان خالص کے خلاف۔ تو اللہ کے بندوں اس وجہ سے بربادی آئی ہے، اس وجہ سے پوری دنیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے، اور خاص کر ان مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، یہ اس شرک کی وجہ سے ہے۔ ساری برائیاں جس کا آج رونا روتے ہو، فحاشی بہت ہو گئی ہے، چور بازاری ہے، کرپشن ہے، اور جناب یہ چیزیں ہیں، یہ ساری شرک کی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے بندو، تم شرک کو ختم کرو، یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی۔ جو پیچھے گٹر کھلا ہوا ہے اس کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، آگے سے صفائی کرتے ہو، تھوڑا بہت پرفیوم چھڑک دیتے ہو، تو وہ گندگی کیسے ختم ہوگی؟ گزشتہ کتنی پوری زندگی ہماری ابھی گزر رہی ہے کہ بد سے بدتر لوگ آ رہے ہیں، حکمران آ رہے ہیں، اور عوام شرک اور کفر میں بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی جو کل پرسوں یہ قوم کرنے والی ہے، پوری زمین کے اوپر اپنے نبی کو کس طرح پوجتی ہے، عیسائیوں کی طرح، بالکل وہی سارا انداز ہے ان کا۔ تو اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں اسی شرک کی وجہ سے ہیں۔ اب اس کے خلاف جو اٹھے گا صحابہ کرام کی طرح، اور اس طرح جم جائے گا، اور اس طرح اللہ کو پکارے گا، مالک میں نے کفر و شرک کو چھوڑ دیا، میں نے بریلویت کو چھوڑ دیا، میں نے دیوبندیت کو چھوڑ دیا، میں نے اہل حدیثیت کو چھوڑ دیا، میں نے صوفیوں کو چھوڑ دیا ہے، میں نے مالک تیرا راستہ اختیار کیا، اس طرح جیسا صحابہ کرام کا راستہ تھا۔ اس انداز سے جو اٹھیں گے تو پھر کھلبلی تو مچے گی، پھر علاقے سے بھی نکالا جائے گا، پھر نوکریوں سے بھی نکالا جائے گا، پھر گروپس سے بھی نکالا جائے گا۔ یہ سارے مرائل وہ گزریں گے۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کچھ لوگ تو نکال دیا گیا، اور کچھ لوگ جو خود نہیں نکلے ان کو دھکیل کے نکالا گیا، نکلو ادھر سے۔ اور وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، مالک فرماتا ہے میرے راستے میں میری وجہ سے تکلیفیں آئی ہیں، میری وجہ سے تکلیفیں آئی ہیں ان کے اوپر۔ یہ غور کرو، اس نقطے پر غور کرو، جو بھی تکلیف آ رہی ہو ایمان عقیدے کے حوالے سے اللہ کی وجہ سے اگر آ رہی ہیں، اللہ کے راستے میں ہے۔ فرمایا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، وہ آگے بڑھے ہیں، وہ ڈرنے والے نہیں تھے، وہ جھکنے والے نہیں تھے، وہ دبنے والے نہیں تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے جماؤ دکھایا ہے، ان کو اللہ نے جو ہے موقع دیا ہے، اور اس کے بعد ان کو ایسی توفیق ملی ہے اپنے مالک اور خالق کی طرف سے جماؤ کے بعد، کہ اس کے بعد پھر جم گئے ہیں۔ پھر معاملہ ہجرت کے بعد یہ نہیں کہ ہجرت کے بعد نکل گئے، معاملہ ختم ہو گیا جی، اس علاقے سے نکل گئے ہیں جی، نہ، وہاں جا کے انہوں نے ریسٹ کرنے کی بجائے، آرام کرنے کی بجائے اور دین کی دعوتیں دی ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ اس طرح ایک پورے ماحول کے اندر معاملہ ہوا، اور مشرکین مکہ وہاں پہلی جنگ جو یہ بدر، یہ کافر مشرک وہاں مارنے گئے تھے مدینے میں بھی، وہاں قتال ہوا ہے۔ مالک فرماتا ہے یہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، یہ نہیں صرف قتل ہو جاتے ہیں جی، یہ قتل کرنا بھی جانتے ہیں۔ اس انداز سے جب ان کا معاملہ ہوا ہے، مالک فرماتا ہے لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی میں برائیاں ختم کروں گا۔ یہ نہیں کہ ایمان عقیدہ ہی نہیں، اور اگر ایمان عقیدے کے بعد بھی اگر صحیح معاملہ آگے نہیں بڑھتا ہے صحابہ کرام کی طرح، اگر دوسروں کی طرح، کوئی کہتا ہے تبلیغی جماعت والوں کی طرح، کوئی کہتا ہے جماعت اسلامی کی طرح، کوئی کہتا ہے یہ جمہوریت کی طرح مدینہ ریاست بن جائے گی، جی یہ سب فریب کار ہے۔ اللہ کے بندوں، ان کے فریب سے نکلو، اور ان کے راستے پر چلو گے تو پھر تمہارے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوں گے، بلکہ صحابہ کرام والا انداز اختیار کرو گے تو اس کے بعد پھر تمہارے گناہوں کو بھی مالک معاف کرے گا، تمہاری کمزوریوں کو دور کرے گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
اور جو جس جنتوں کا ذکر کرتے ہیں وہ جنت کی نہریں، وہ جنت کے باغات اور وہ جنت کے بڑے بڑے بالا خانے اور جنت کی حوریں جن کا ذکر سنا ہے وہ ان کے لیے ہیں جو یہ راستہ اختیار کریں، جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ یہ نہیں کہ ٹھنڈے ٹھار جناب نہ دین کی دعوت دی، نہ کسی نے دھکا دیا، نہ کسی نے گالی دی، نہ کسی نے اپنے علاقے سے نکالا، اور جنت کی جناب وہ بڑے بڑے درجات کے آپ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، تو وہ بات کی ہے پہلے جہنم کی آگ سے بچنا، پھر اس کے بعد جنت کے درجات ہیں جس کا ذکر کیا ہے۔ مالک فرماتا ہے یہ سب کچھ ہوگا، یہ کیا ہے؟ ثواب من عند اللہ، یہ ثواب ہے، یہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ باقی یہ جو کہتے ہیں میلاد منا رہے ہیں، 11ویں شریف دے رہے ہیں اور جناب ہم چادر چڑھانے گئے تھے، ثواب ملے گا، تو یہ کافروں مشرکوں کو جب جہنم کے اندر ٹھونسا جائے گا اس وقت اعلان کیا جائے گا کافروں کو مل گیا ثواب، آج یہ ثواب ان کا یہ ہے، اور مومنوں کا ثواب جنتوں کی شکل میں ہے۔ فرمایا واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ثواب ہے، بدلہ ہے، وہ بہترین بدلہ ہے جو اپنے مخلص بندوں کے لیے مالک نے تیار کر کے رکھا ہو۔ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے مالک نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہو۔ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مالک اس کے لیے جنت الفردوس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے بندو اس راستے پر آؤ، اس لیے کوشش کرو، اس کے لیے دل دھڑکے اور دعائیں ہوں، التجائیں ہوں اپنے مالک اور خالق سے، اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس راستے میں اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے، استقامت مانگو اور جم جاؤ اس راستے کے اندر۔ مالک اس مسائل کا خالق ہے، اسباب کا رب ہے، وہ سب کچھ عطا فرمائے گا، علم عطا فرمائے گا۔ صرف آپ سے جو مالک نے چیز مانگی ہے وہ جو مرضی کے ساتھ جم جانا مانگا ہے کہ اس کے بعد پھر لچک نہ آئے، کوئی کمزوری نہ آئے، پاؤں پیچھے نہ اٹے، یہ معاملہ ہے جب تک، ورنہ بڑے بڑے آئے ہیں کچھ چند دن راستے میں چلتے ہیں، اس کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کوئی کترا جاتے ہیں، کوئی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کوئی چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ معاملہ بڑا سخت ہے، بدلہ بڑا انمول ہے، راستہ بھی معمولی نہیں ہے، کہنا بڑا آسان ہے جم جاؤ، جم جانا بڑا مشکل ہے، پھر حالات جو ہے ایسے ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر استقامت عطا فرمائے اور مالک ہمیں جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔